عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، الحمدللہ لولیہ والصلاة والسلام على لنبيه محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحابي كلهم عدول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم ثلاثة خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن. صدق الله وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
العالمین مقام محمد تو مقام ہے، ہم تو صحابہ کے لیے بھی جان دیں گے۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے، محبوب خدا کے یاروں سے بکر عمر ہے، قلب جگر عثمان و علی ہے، سمع و بصر حضرت کے ہیں، سب نور نظر ہو کیوں نہ محبت چاروں سے، ہوتے ہیں کیوں پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے، اور اس راز سے واقف ہے یہ زمانہ والے، اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانہ والے، اور کچھ مٹ گئے ہیں اور کچھ مٹ جائیں گے، صحابہ اور اہل بیت کا نام مٹانے والے۔ درود پاک کا ہدیہ سب پڑھ لیں میرے آقا کی ذات پر، کوئی زبان خالی نہ رہ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ قابل قدر صاحب الصدر معزز علماء کرام، بالخصوص محترم حافظ زین العابدین چاچڑ صاحب، محترم المقام برادر مکرم مولانا سیف اللہ صدیقی صاحب، اور پنو عاقل کے اس مضافات میں، اس گوٹھ میں سیرت الصحابہ و اہل بیت کانفرنس میں تشریف لے آنے والے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، واعظ و نصیحت کی نسبت سے پنو عاقل میں کئی دفعہ آنا جانا ہوتا ہے۔ آپ کے اس گوٹھ کے اندر پہلی دفعہ حاضری کا موقع ملا، دعا گو ہوں اللہ پاک میری حاضری، آپ دوستوں کا تشریف لے آنا، اللہ پاک ہمارے دوستوں کا یہ جلسے کا پروگرام بنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ویسے تو سندھ کی دھرتی ایک بہت بڑی تاریخ رکھتی ہے، یہ وہ دھرتی ہے جس دھرتی کے اندر
میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دین کا کام کرتے کرتے آقا کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے سندھ میں آئے اور سندھ کو کراس کرتے ہوئے آگے پنجاب ملتان تک جا پہنچے، اور میرے محبوب امام الانبیاء کے یاروں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں دے دی۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان جنت البقیع جسے کہا جاتا ہے، وہاں میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کے یاروں کی قبریں ہیں، لیکن قبرستان جنت البقیع بتلاتا ہے کہ یہاں صرف 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، اس وقت میرے محبوب کے صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ سے زیادہ تھی، باقی دنیا میں پھیل گئے، اور میرے محبوب کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے کوئی خراسان میں جا کر سوئے، کوئی پاکستان میں آ کر سوئے، کوئی یمن میں جا کر سوئے، کوئی روس ترمز بخارا میں جا کر سوئے، کوئی چین میں جا کر سوئے، کوئی بر صغیر میں جا کر سوئے، کوئی کہاں جا کے سویا، کوئی کہاں جا کے سویا ہے۔ میرے دوستو، شہداء کی تو ایک لائن ہے، شہداء کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، لیکن ماضی قریب کے اندر صحابہ کے نغمے گانے والے صحابہ کرام کی عظمت کو دن رات اپنے ایمان کا حصہ بناتے ہوئے، زبان سے دل سے بیان کرتے ہوئے، میری مراد 2 شہید ہیں۔ ایک شہید ناموس صحابہ مولانا علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ، اور دوسرا شیروں کا شیر، صحابہ کا محب اور دین اسلام کا داعی، مجاہد اسلام مولانا علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید رحمت اللہ علیہ ہیں۔ یہ سندھ کی دھرتی پہ ایسے شہید ہوئے کہ ماضی قریب میں انہوں نے شہادت پیش کر کے اپنے ماضی کے شہداء کے تسلسل کو قائم رکھا، اور انشاءاللہ ہم ان شہداء کے وارث ہیں۔ کہہ دو ہم ان شہداء کے وارث ہیں۔ ان کی لار پہ چلتے ہوئے، ہم اعلان کلمت اللہ کرتے ہوئے، ہم قرآن کے نظام کے لیے، اصحاب رسول اللہ کے تقدس کے لیے ہمیں بھی اپنی جان دینی پڑی، تو انشاءاللہ بخوشی یہ جان تو دے دیں گے، لیکن اپنا مشن نہیں چھوڑیں گے۔ دوستو، ہمارا مشن واضح ہے، ہمارا مشن کھلا ہے، ہمارا مشن کوئی نیا نہیں ہے۔ ہمارا مشن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت والا ہے، اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت والا ہے۔ لیکن میرے انتہائی قابل احترام مسلمانوں، سیرت الصحابہ ہو یا سیرت اہل بیت ہو، یہ دونوں حقیقت میں سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے سیرت میرے محبوب سے سیکھی ہے، آل بیت نے سیرت میرے محبوب سے سیکھی ہے، قرآن میرے آقا سے پڑھا ہے، حدیث میرے محبوب سے سنی پڑھی ہے۔ یہ دونوں جماعتیں مقدس ہیں، اہل بیت ہوں تو مقدس ہے، صحابہ ہوں تو مقدس ہے۔ میرے دوستو، آدمی آنکھوں سے بھینگا ہو، کانا ہو تو خوبصورت نہیں لگتا، لیکن اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ ہمارے دائیں آنکھ کا تارا ہے، اور سارے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بائیں آنکھ کا تارا ہے۔ نہ صحابہ کے بغیر ہماری گزرتی ہے، نہ اہل بیت رسول اللہ کے بغیر ہماری گزرتی ہے۔ ہم دونوں کے غلام ہیں، کہہ دو ہم دونوں کے، ہم صحابہ کے بھی غلام اور اہل بیت کے بھی، بلند آواز سے بولیں ذرا، ہم اہل بیت کے بھی
میرے دوستو بس میں ان کی سیرت کیا بتلاؤں. آپ کو اگر سیرت الصحابہ پڑھنی ہے قرآن اٹھائیں اور اسے کھولیں. یہ پہلا سپارہ ہے. سورت کا نام سورت بقرہ ہے. خالق کائنات فرماتے ہیں میرا محبوب اب دنیا والوں کو اعلان کر دو کہ قیامت کی صبح تک ایمان اس کا مقبول ہوگا, ایمان اس کا قابل اعتماد ہوگا, ایمان اس کا رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جائے گا جیسا کہ ایمان میرے نبی کی جماعت لائی تھی, صحابہ لائے تھے. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. ذرا شوق میں آ کر ذوق میں آ کر کہہ دیں سبحان اللہ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا بمثل ما آمنتم بے. اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب آپ پوری دنیا کائنات کے لوگوں کو حکم فرما دے ایمان لانا ہے تو میرے محبوب کے صحابہ کی طرح. کون صحابہ جن کے پہلے سردار سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. میرے دوستو یہ میرے محبوب کے سارے صحابہ کے سردار ہیں. ابو بکر صدیق سارے صحابہ کے امام ہیں, سارے صحابہ کے میرا دوست امیر ہے. یہ خلیفۃ الرسول ہے. ذرا ان سے بات شروع کرتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت تو دیکھ. سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے, آ کر کہنے لگے آقا میرے ذمے کیا کام ہے. میرے محبوب نے فرمایا او میرا یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جو میرا کام ہے وہی آپ کا کام ہے. میرا کام بھی رب کا قرآن سنانا, آپ کا کام بھی رب کا قرآن سنانا. میرا یار میرا کام بھی دین اسلام کو بیان کرنا, تیرا کام بھی دین اسلام کو بیان کرنا. میرا کام ہے رب کی عبادت کرنا. میرے محبوب نے فرمایا او میرا یار ابو بکر تیرا کام بھی خدا کی عبادت کرنا, میرا کام بھی دین کو پھیلانا. ابو بکر تیرا کام بھی دین کو پھیلانا. پھر یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آ کر ہاتھ جوڑ کر فرماتے ہیں آقا جی میرا یار محبوبم اگر آپ کا کام ہی میرا کام ہے پھر چلیے چلتے ہیں. محبوبم بیت اللہ کے اندر آپ کی صدارت ہوگی, قرآن میں سناؤں گا, صدارت آپ کی ہوگی, واز میں کروں گا. محبوبم سرپرستی آپ کی ہوگی, دعوت تبلیغ میں دوں گا. میرے آقا نے سیدنا صدیق اکبر کا جب یہ مقولہ سنا, جب یہ بات سنی, میرے آقا تشریف لے آئے. مسلمانوں بیت اللہ شریف کے اندر آج کانفرنس ہو رہی ہے, دنیا کے اندر بھی کانفرنسیں ہوتی ہے. جناب من اس کانفرنس کی سرپرستی کوئی کہتا ہے حضرت حالجوی دامت برکاتہم العالیہ کر رہے ہیں, کوئی کہتا ہے میں کانفرنس کروا رہا ہوں, میں کانفرنس کی سرپرستی حضرت بیر والے کر رہے ہیں, کوئی کہتا ہے میں کانفرنس کرواؤں گا, میری کانفرنس کی سرپرستی دین پر شریف کے بزرگ کر رہے ہیں, کوئی کہتا ہے میرے کانفرنس کی سرپرستی فلانے اولیاء فلانے ولی کر رہے ہیں. پر میں قربان جاؤں صدیق اکبر تیری سیرت پر. آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کر رہے ہیں, آج جلسہ کر رہے ہیں. بیت
اللہ شریف کے اندر ہو رہا ہے۔ آج جناب مولا سرپرستی امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کون میرے محبوب جس کے متعلق اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے محبوب میں قرآن دیتا جاؤں آپ پہنچاتے جائیں، میں شریعت دیتا جاؤں آپ پہنچاتے جائیں۔ میرے محبوب امام الانبیاء کی سرپرستی میں سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے۔ سلمان آج یہاں مطلع حسین چاچا میرا دوست اپنو عقل کے قریب جلسہ ہو رہا ہے، صدارت کا صدیقی صاحب کر رہے ہیں۔ آج علماء کی صدارت ہے، آج اس جلسے کی سرپرستی مجاہد اسلام مولانا ثناء اللہ حیدری کر رہا ہے۔ عام مسلمانوں میرے دوستوں، مجمع آپ دوستوں کا ہے، مجمع آپ محبت والوں کا ہے، قرآن سننے والوں کا ہے، دین کو چاہنے والوں کا ہے، صحابہ سے محبت رکھنے والوں کا ہے۔ لیکن یار میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدیق اکبر کی سرپرستی فرمائی تو اس وقت تقریر کرنے والے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور سرپرستی میرے محبوب کی تھی، اور سننے والے اپنے نہیں بگانے تھے، ماننے والے نہیں انکار کرنے والے تھے، توحید والے نہیں شرک کرنے والے تھے، میرے محبوب کے چاہنے والے نہیں دشمنی رکھنے والے تھے۔ مشرکین کے سامنے کوئی میرا دوست کفر کے سامنے جبر و ظلم کے سامنے جناب صدیق اکبر نے واز کہنا شروع کیا اور قرآن پڑھ کے سنانا شروع کیا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ میرے صدیق اکبر کی سیرت کو بیان کر رہا ہوں۔ جناب صدیق اکبر نے جب یہ بات کہا کہ لوگوں عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، کہہ دو عبادت کے لائق کون ہے؟ دیوبندی اسی مشن کو لے کر پھر رہے ہیں، دیوبندی اسی مشن کو لے کر سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں، اسی مشن کو لے کر جس مشن کو آقا نے بیان کیا ہے، جس مشن کو مشرکوں کے سامنے جرأت اور ہمت کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر نے بیان کیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی نیا پروگرام نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نیا پاکستان بنا رہے ہیں، ہم نے کہا ہم وہی پرانا اسلام بیان کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، آپ کو نیا کیا چاہیے؟ بدعت نئی ہوتی ہے، رسم نئی ہوتی ہے، نئی چیزیں رسمیں کہلاتی ہیں، نئی چیزیں بدعت کہلاتی ہیں۔ ہم اسلام کے رکھوالے ہیں، ہم نئی بات نہیں کرتے۔ جو 1400 سال پہلے میرے آقا کے قلب اطہر پر قرآن اترا تھا، ہم اسی اسلام قرآن والے کو چاہتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، میرے محبوب کے یار نے، میرے آقا کے وفادار نے جب اعلان شروع کیا اور قوم کو بتلانے لگے، او میری قوم والو، فرمایا انی اشہد ان
अल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिस तरह मैं इबादत खुदा की और इसी तरह नबुव्वत और खत्म नबुव्वत अपने मुस्तफ़ा की बयान कर रहा हूँ, वो अपनी खुदाई बेमिसल बेमिसाल है। मेरा महबूब आका करीब बैठे थे, मेरे महबूब अपनी नबुव्वत में बेमिसल बेमिसाल है, वो अपनी रबूबियत में बेमिसल बेमिसाल है। मेरा महबूब अपनी शान में बेमिसल बेमिसाल है। उसकी इबादत है, मेरे आका की इताअत है, उसका कुरान है, मेरे महबूब की हदीस है, उसकी शरीयत है, मेरे महबूब का तरीका है। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वाद कहना शुरू किया, मेरा दोस्त फिर दावतें नहीं हुई, फिर जनाब फूल नहीं बरसाए गए। मेरे दोस्तों, मेरे महबूब की मौजूदगी के अंदर काफिर मुशरिकीन टूट पड़े और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मारना शुरू कर दिया। जब जनाब सिद्दीक़ अकबर बेहोश हो गए, बनी तमीम के लोग आए, जनाब सिद्दीक़ अकबर को ले गए। मेरा दोस्त दवाई पिलाने की कोशिश की। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होश में आते हैं, कहते हैं बहाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब का क्या हाल है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कैसी है? बनो तमीम के लोग कहते हैं अबू बकर, उनकी वजह से तूने मारे खाई है, अभी फिर उनका नाम ले रहा। मेरा दोस्त नाराज होकर कबीले वाले काम वाले भी चले गए, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ तो फिर माँ होती है ना। सारे लोग छोड़ गए, लेकिन सिद्दीक़ अकबर की माँ बैठी है। बेटा अबू बकर, जी अम्मी, जी अम्मी। फरमाया बेटा कुछ खा ले, बेटा कोई पानी का घूंट तो पी ले। ये मेरे महबूब का दीवाना परवाना, मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम और मेरे महबूब की उम्मत का सरदार अव्वल कहता है अम्मी ला ताकुल तो तामन वाला शरबत शराबल। अम्मा मैंने कसम उठाई हुई है, ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा जब तक कि अपने महबूब की जियारत ना कर लूं। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, शान सिद्दीक़ अकबर। ये सीरत सिद्दीक है। बेहोश है, मारे खा रहा है, लेकिन जान देने पर तो तैयार है, लेकिन मेरे आका की मोहब्बत को एक लम्हा के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तो किसी अल्लाह वाले ने कलम उठा के लिखा तो क्या कहा सर की जबान में, कहते हैं कुरान दे विच फरमान पढ़म ते हर आयात सिद्दीक दे हक विच है, हर निकदी गाल मोहम्मद दी फरमान सिद्दीक दे हक विच है। ते चंद लोग मुनाफिक मुनकर हल ते कायनात सिद्दीक दे हक विच है। मेरे मोहतरम साथियों, यह है सिद्दीक़ अकबर की सीरत। सीरत हो तो सिद्दीक जैसी, मोहब्बत रसूल हो तो सिद्दीक जैसी। जी मेरे दोस्तों, चाहते रसूल हो तो सिद्दीक जैसी, नजर हो तो सिद्दीक जैसी, मेरे महबूब के साथ इश्क हो तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला
खाना जैसा। मैं तो कहता हूँ मियाँ आज नबी की तारीफ करके, इमाम अल-अंबिया की नाम लेकर और मेरे आका के साथ इश्क और मोहब्बत के झूठे दावे करके अपनी जमीनें बनाई जा रही हैं, जागीरें बनाई जा रही हैं, अपने पेट बड़े किया जा रहे हैं। लेकिन नबी के नाम पर हलवे खाना आसान है, देगे खाना आसान है, 11वीं का दूध पीना आसान है, छड़ियां उठाना आसान है, कारों पे चढ़ के और नाम इश्क मुस्तफा वालों में लिखवाना आसान है। लेकिन सिद्दीक की तरह नबी के दीन पर कुर्बानी देना मुश्किल है। लेकिन ये मुश्किल रास्ता हमने जानबूझ के चुना है। कैसे सिद्दीकी साहब? ये मुश्किल रास्ता हमने जानबूझकर, इसलिए तो झंग का वली जी अल्लामा हक नवाज झंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह तड़प के कहा करते थे, कहते थे फना फिल्लाह की तय में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। और उलमाए देवबंद की रूहें तुम्हें पुकार पुकार के कह रही हैं कि अगर घर अहलुल्लाह की को मेरा दोस्त रूहें पुकार पुकार के कह रही हैं, क्या कह रही है कि ले शौक से नाम सहाबा का। मेरी कोशिश है कि आपको कुरान सुनाऊं, साथ में आपका दिल भी ठंडा करूं, वली भी हमारे, जरा मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की रूहें पुकार पुकार के कह रही हैं, लेना ले शौक से नाम सहाबा का, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, हाँ चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की, जिनको जन्नत की तलब है जरा हाथ ऊंचा करके कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह इन सब को जन्नत नसीब फरमा। गर तलब है तुझको जन्नत की, तो पल्ला थाम सहाबा का, हाँ पल्ला थाम सहाबा का। अर्श से आवाज आ रही है, आमनो बेमिस्ल मा आमन तुम बे। अगर ईमान लाना है, इसकी मुस्तफा में सीरत पेश करनी है, तो फिर सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाली सीरत अपना। कौन सैयदना फारूक आजम? मुसलमानों मेरे महबूब इमामुल अंबिया ने दो आदमियों के दरमियान फैसला किया। एक जनाब यहूदी था, दूसरा मुनाफिक था, जिसने बज़ाहिर कलमा पढ़ा हुआ था, दिल में नहीं था। आए उमर के पास के में हम आप हमारा फैसला कर दीजिए। मुख्तसरन कर रहा हूँ मुसलमानों, सैयदना फारूक आजम कहने लगा, नबी ने फैसला किसके हक में किया? आका इसके हक में किया। फरमाया उमर की जबान फिर फैसला नहीं करेगी, जो नबी के फैसले को नहीं मानता उमर की तलवार फैसला करेगी। नारे तकबीर, जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी। कल भी हैदरी जिंदा था, कल भी हैदरी जिंदा था, कल भी हैदरी जिंदा था, कल भी झंगवी जिंदा था। नारे 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 सुन्नी, नारे तकबीर। तमाम दोस्त तशरीफ रखें। बारकल्लाह। कितनी बड़ी खुशकिस्मती है आपकी कि आपको वाज़ व नसीहत भी मिल रहा है और आपको अहलुल्लाह की ज़ियारतें भी नसीब हो रही हैं। सब कह दो सुभान अल्लाह।
ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، ذرا پیار سے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میں نے شروع میں ہی گزارش کی تھی کہ ساتھیوں، سیرت الصحابہ حقیقت میں سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ حیدری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مدرس بھی ہیں مقرر بھی ہیں، آپ ان سے پوچھئے میرے محبوب کے یار صحابہ کرام کی سیرت ایسی تھی۔ ابھی میں آپ کو ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں جو ہے بڑی کڑوی، لیکن اگر آپ نے برداشت کر لی نا تو فائدہ بڑا دے گی۔ جی اصل میں شوگر کی بیماری آج کل عام ہے جی، یہ جو کڑوی چیزیں ہوتی ہیں نا شوگر کو بڑا فائدہ دیتی ہے۔ میرے دوستو، خدا کی قسم میں تہ دل سے کہہ رہا ہوں، اور بالکل میں نہیں مناسب سمجھتا کہ ابھی بھی میں اسٹیج پہ بیٹھوں ختم کروں، لیکن ایک بات ضروری، بڑا سفر کر کے میں آیا تو اتنا ضرور عرض کروں گا میرے ساتھیوں، سیرت الصحابہ کا ہم نام تو لے لیتے ہیں، سیرت الصحابہ کی ہم کانفرنس سے بھی کروا لیتے ہیں، سیرت الصحابہ کا بینر بھی چھپوا لیتے ہیں، سیرت الصحابہ کے اشتہارات بھی گلی محلوں میں ہم لگوا لیتے ہیں۔ یہ کام نیکی کا ہے، کہہ دو یہ کام بھی نیکی کا ہے، لیکن یہ آسان ہے، یہ کام کہہ دو کیا ہے؟ آسان ہے، لیکن مشکل جو ہے وہ کیا ہے؟ مشکل جو ہے وہ یہ ہے، سیرت الصحابہ کو اپنانا مشکل ہے۔ اپنے اخلاق صحابہ جیسے بنا، اپنی عادات صحابہ جیسی بنا، اپنی عبادت صحابہ جیسی بنا، اللہ پر بھروسہ صحابہ جیسا بنا، نفلیں صحابہ جیسی پڑھ، روزے صحابہ جیسے رکھ، سیرت صحابہ جیسی بنا، صورت صحابہ جیسی بنا، کردار صحابہ جیسا بنا، رفتار صحابہ جیسا بنا۔ دکاندار ہے تو صحابہ نے تجارت کر کے دکھلائی، تجارت صحابہ والی بنا۔ مسلمانوں، اگر مزدور ہو تو صحابہ نے مزدوری کر کے دکھلائی ہے، اگر آپ شوہر ہو تو صحابہ نے حقیقی شوہر بن کے دکھایا ہے، اگر میرے دوستوں باپ ہو تو صحابہ اپنی اولاد کے حق میں جو باپ بن کر سیرت بتلا گئے، وہاں باپ بننا ہے تو پھر ان جیسا بن کے دکھلا۔ اخلاق اپنانے ہیں تو اخلاق صحابہ جیسے بنا کے دکھا۔ رب کعبہ کی قسم، مدینہ کی دھرتی میں گیا تو مدینہ کی دھرتی سے میں نے پوچھا تو کتنی خوش نصیب ہے جہاں تو تیرے اوپر میرے آقا کے قدم آتے تھے وہیں نبی کے صحابہ کے قدم آتے تھے۔ مجھے بتلا تو صحیح میرے آقا کیسے تھے، میرے نبی کے صحابہ کیسے تھے۔ مدینہ کی دھرتی بتلاتی ہے، سیرت کی کتابیں بتلاتی ہے، سیرت صحابہ بتلاتی ہے۔ دنیا والوں، یہ صحابہ اپنے آپ کو سیرت نبوی میں ایسے ڈھال چکے تھے، نیا آنے والا بندہ آ کر پوچھتا تھا، جب آقا بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، سوال کرتا تھا منکم اشکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں سے محمد کون ہے، صلی اللہ، بولیں ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ساتھیوں، اگر ہم جماعت ہو، ہم خیال ہو، بننا چاہتے ہو تو کیا پھر آج تک آپ نے علامہ حیدری شہید کو نہیں دیکھا تھا؟ اگر نہیں دیکھا تھا تو پھر ان کی نشانی کو دیکھ لیں۔ اگر آپ نے علماء دیوبند کو نہیں دیکھا تھا، ہم غلام بیٹھے ہیں علماء دیوبند کے، خدا را ہم ہیں تو گنہگار و خطا کار، لیکن ہمارا ظاہر اپنے اکابر کی طرح ہے، ہمارا باطن بھی اللہ ہمارا بنا دے گا، پر ظاہر ہمارا اکابر کی طرح ہے۔ میرے ساتھیوں، آؤ تو اپنے صحابہ کی سیرت کو اپناؤ، دکانوں میں، کاروباروں میں، تجارت میں، جلوت و خلوت میں، اخلاق و عادات میں، سیرت و صورت میں۔ آج ویسے بھی سندھ میں الحمدللہ کوئی اللہ کی برکت ہے، چند چیزیں ایسی ہیں جو قدیم ہمیں اسلام سے ملی وہ یہاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے سخاوت ہے، اس میں سے پگڑی ہے، اور اس میں سے داڑھی ہے۔ اکثر تو داڑھی والے بھی بیٹھے ہیں لیکن بے داڑھی والوں کی بھی کمی نہیں۔ میں راجن پور سے دور ذرا نماز پڑھ کے صبح روانہ ہوا، راستے میں کہیں نہیں ٹھہرا، فوراً یہاں پہنچا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اتنا ہزاروں کا مجمع ہے، جلدی میں صرف 10 بندے آج کھڑے ہو کے اعلان کریں کہ آج کے بعد صدیق اکبر کی داڑھی تھی، لہٰذا میں بھی اپنے چہرے پہ داڑھی رکھا کر صدیق کے کھاتے میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں۔ کون خوش نصیب ہے جو کھڑا ہو کر بغیر داڑھی والے بیٹھے رہے، داڑھی بغیر داڑھی والا اٹھے اور کہے کہ ابو بکر کی
کی داڑھی تھی، میں داڑھی رکھنے کے لیے تیار، عمر کی داڑھی تھی، عثمان علی کی داڑھی تھی، اٹھو مسلمانوں کھڑے رہو، جو بغیر داڑھی والے، ہاں میرا دوست، باقی بچے بھی بیٹھے، داڑھی والے بیٹھے، جن کی داڑھیاں نہیں ہیں وہ اٹھے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو صدیق کے صدقے، فاروق کے صدقے جنت میں بھیج دے گا۔ جتنے اٹھے ہیں اب ہاتھ کھڑا کریں، پتہ چلے، دیکھوں جو ہاتھ کھڑا ہے، جن کی داڑیاں نہیں ہیں وہ ارادہ کریں ہم داڑھی رکھیں گے، کہہ دو انشاءاللہ، محبت سے کہہ دو انشاءاللہ۔ بس میرا چندہ ہو گیا، بس میری تقریر یہی تھی، میرا وعظ یہی تھا کہ میں سیرت الصحابہ کو بیان بھی کروں، پھر عملی طور پر بھی کہوں۔ اللہ میرے یہ جملے قبول منظور فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔